لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين خدا ہے جن کو عظیم کہتا خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا وہ آج بھی ہم سبھی کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر خدا نے ان کو گواہ بنایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا وہ آج بھی ہم سبھی کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر چمن چمن میں ہے بات ان کی نگر نگر میں ہے نعت ان کی چمن چمن میں ہے بات ان کی نگر نگر میں ہے نعت ان کی انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر اور قابل توجہ شعر ہے جو بھی ان کے در پہ گیا سوالی جو بھی ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ فی ارض الصدا اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں حضرت درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محتشم حضرات السامعین جس وقت خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا حکم جاری فرمایا کہ آپ اظہار نبوت فرمائیں اعلان نبوت فرمائیں تو اس وقت کچھ لوگوں کو رشک پیدا ہو رہا تھا ولید بن مغیرہ اور اس کے حامی وہ بڑے اس بات پر دلائل دیتے تھے کہ نبوت تو اسے ملنی چاہیے تھی یا فلاں سردار کو ملتی کہ ان کے پاس جانور اتنے ہیں دولت اتنی ہے پیسہ اتنا ہے ان کی ٹھاٹ بٹھاٹ اتنی ہے
تو اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کریمہ کا نزول فرما کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ ایسی باتیں نہ کرو، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، جو رسول بنانے والا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کسے عطا فرمائے گا، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبی اور رسول بنانا ہے۔ اور اللہ خالق کائنات نے ازل سے ہی منتخب کیا ہوا ہے اپنے پسندیدہ بندوں کو، اور خالق کائنات نے جب تخلیق کیا تو سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا، اور پھر سب سے آخر میں انہیں ختم نبوت کا تاج عطا فرما کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ محتشم حضرات و سامعین، نبوت تو بہت بلند شان ہے، بہت بلند رتبہ ہے، اور یاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی نبوت برابر کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی 80% نبوت میں ہے تو کوئی 90%، کوئی 70%، سب کی 100% نبوت ہے۔ ہاں، اللہ نے درجات میں، فضیلتوں کے اندر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، خالق کائنات نے بعض رسولوں کو بعض سے زیادہ رتبہ اور شان عطا فرمائی ہے۔ محتشم حضرات و سامعین، حضور کی قطع نظر نبوت سے صرف اور صرف حضور، کیونکہ اللہ خالق کائنات نے نبوت انسانوں کو عطا فرمائی، اور انسانوں میں سے پھر جو مرد ہیں انہیں عطا فرمائی، کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی، لیکن اللہ خالق کائنات نے انہیں کیسا انسان بنایا، کتنا اعلیٰ انسان بنایا۔ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور ایمان کی جان ہے، اور ایسے انسان ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں۔ جس طرح آج کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بشریت کو مانتے ہیں، ان کی نورانیت کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، اور یاد رکھنا جو حضور کے بشر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو حضور کی نور ہونے کا انکار کرے وہ گمراہ، بد مذہب اور بد دین ہے۔ اللہ خالق کائنات کا کروڑہ مرتبہ فضل ہے، کروڑہ مرتبہ کرم ہے، اب حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، حضور کو نورانیت والا بھی مانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اہل سنت و جماعت میں اگر کوئی سیاہ رنگ کا بھی ہوگا چہرہ اس کا پھر بھی چمک رہا ہوگا، اور دوسری طرف اگر آپ کو وائٹ رنگ کا بھی نظر آئے گا چہرے پہ ایک نحوست دور سے ہی آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ جو حضور کی نورانیت کا انکار کرے اس کے اپنے چہرے میں نور کیسے آ سکتا ہے۔ اور خالق کائنات نے انہیں سب سے اعلیٰ انسان بنایا۔ محض اگر کسی چیز کو دیکھ لیا جائے، یہ لوگ تو تعارف کرواتے ہیں تھرڈ کلاس قسم کے آج کل کہ انہیں ایسے ہی مانو جیسے ہم ہیں، جیسے ہمارا چلنا ایسے ان کا، جیسے ہمارا دیکھنا ایسے ان کا، جیسے ہمارا سننا ایسے ان کا، جیسے ہمارا پکڑنا ایسے ان کا، جیسے ہمارا کھانا ایسے ان کا، جیسے ہمارا چھونا ایسے ان کا، جیسے ہماری شادیاں بیوی بچے ایسے ان کی شادیاں بیوی بچے، جیسے ہم قضائے حاجت کرتے ہیں ایسے ہی وہ، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے ہمیں پسینہ آتا ہے ایسے ہی انہیں بھی آتا تھا، جیسے ہمارا لعاب آتا ہے ایسے ہی انہیں بھی لعاب وہ بھی منہ سے گراتے تھے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو پھر جب عاشق نے دیکھا
اور صحابہ کے فرامین کو دیکھا اور حدیثوں کو دیکھا اور چیک کیا کہ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو فرق کیا ہے؟ قطع نظر نبوت سے کہ وہ تو بہت بلند شان ہے نا، بہت عظمت والی شان ہے کہ صحابہ اور اہل بیت بھی اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے جو نبوت والی شان اور عظمت ہے، وہ اتنی بلند شان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ خالق کائنات نے جن کو نبی بنایا، جن کو رسول بنایا، ان کے جسم کو، ان کے حواس خمسہ ظاہرہ کو، ان کے لعاب کو، ان کے پسینے کو ایسی نفاست اور طہارت عطا فرمائی، ان کے کانوں کو ایسی قوت سماعت عطا فرمائی، ان کی آنکھوں کو ایسی قوت بصارت عطا فرمائی، ان کے چلنے کو ایسی اللہ نے مسافت طے کرنے والی قوت عطا فرمائی کہ آج کا انسان جب دیکھے تو حیران ہو جائے کہ آج سائنس اتنی ترقیاں کر کے بھی اس نتیجے تک نہیں پہنچی جو شان اللہ نے آج سے 14.5 صدیاں پہلے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ محتشم حضرات و سامعین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک ہے، صحابہ کا اجتماع ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں نے ایک آواز کو سنا ہے، تم نے اس آواز کو نہیں سنا، انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، اے صحابہ میں وہ کچھ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس تمہید کے بعد حضور نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تعتا، اس کا حق بنتا تھا کہ اس کی آواز نکلے۔ کریم آقا صحابہ کے اجتماع میں ہیں، آقا فرماتے ہیں اے صحابہ میں تمہارے درمیان بیٹھا تھا، آسمان کی آواز نکلی ہے، اسے تم نے نہیں سنا لیکن میرے کانوں نے اسے سن لیا۔ اب زمین سے لے کر آسمان تک کتنا سفر ہے؟ 5 صدیوں کا۔ صحیح حدیث کے اندر عمدۃ القاری میں یہ موجود ہے کہ زمین سے آسمان تک 5 صدیوں کا سفر ہے، اور پھر آسمان کی موٹائی، یہ ہمارا لینٹر ہوتا ہے 6 انچ کا ہوتا ہے، 8 انچ کا، 12 انچ کا، اتنا 12 انچ کا تو عموماً نہیں ہوتا، 8-9 تک کی جاتا ہے، تو یہ آسمان کی موٹائی یہ کوئی 10-12 انچ کی نہیں ہے، اتنا موٹا آسمان، اتنا موٹا ہے، اتنا موٹا ہے، اتنا موٹا آسمان ہے کہ 5 صدیاں سفر کرتے رہے نا، پھر جا کے آسمان کی موٹائی ختم ہوتی ہے۔ یہ صرف چوڑائی جو ہمیں نظر آتی ہے نا، آسمان چوڑا بھی بڑا ہے اور موٹائی بھی اس کے اوپر اتنی ہے، ہمارے لینٹر کے نیچے والی تہ اور اوپر والی میں اتنا بس فاصلہ ہوتا ہے ادھر سے ادھر تک، لیکن آسمان کی موٹائی ایک تہ سے اوپر والی تہ تک 5 صدیوں کا سفر ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان، یہ مقام و مرتبہ کہ 5 صدیوں کے سفر سے آسمان کی آواز نکلی ہے، ہمارے آقا نے صحابہ کے اجتماع میں بیٹھ کر اسے سن لیا، اور صرف آواز کوئی نہیں سنا، کریم آقا وجہ بھی جانتے ہیں کہ آواز آسمان کی نکلی تو کیوں نکلی۔ یہاں پر اب کوئی بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اگر پوری دنیا کے لوگ سارے بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو معاذ اللہ کوئی کہے کہ میں نے رب کی شان کو پہلے سے گھٹا دیا، نہیں، اس کی شان بلند ہے، ورا الورا ہے، اتنی بلند ہے کہ ہماری فکر کا پرندہ ہرگز اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اللہ کی شان بلند ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ 24 گھنٹے سجدہ کرتے رہے، کہیں اب ہم نے اللہ کی شان کو بڑھا دیا، نہیں، اس کی شان تو پہلے ہی بلند ہے، وہ ہمارے سجدوں کی محتاج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو کیا انداز ہے، آج ہماری مسجد میں تو 2 صفیں ہوتی ہیں نا سجدے کے وقت، یہ 10-12 صفیں فل نہیں ہوتی، کبھی 3 صفیں ہوتی ہیں، کبھی 1.5 صف ہوتی ہے۔ یہاں پہ انداز دیکھو، کریم آقا فرماتے ہیں اے صحابہ آسمان کی آواز پتہ کیوں نکلی؟ لیس فیہا موضع اربع اصابع،
इल्ला व मालकुन वादिन जबहतहु साजिदन लिल्लाह। करीम आका फरमाते हैं पूरे आसमान पर फरिश्तों का रश था, हर तरफ फरिश्ते रब की बारगाह में सजदा रेज़ है, रब को सजदा कर रहे हैं। और पूरे आसमान पर 4 उंगलियों के बराबर 1 2 3 4 इतनी सी भी जगह खाली नहीं थी कहीं पर भी जहां पर किसी फरिश्ते ने रब को सजदा ना किया हुआ हो। इतना रश था फरिश्तों का आसमान पर, उस रश की वजह से आसमान की आवाज निकली है, ऐसा बात तुमने नहीं सुनी, तुम्हारे आका ने इसको समाप्त कर दिया। ये हुजूर की कानों की शान है, जब जमीन पर होते हैं आसमान की आवाज को सुन लेते हैं। और बुखारी शरीफ के अंदर है मिराज की रात, जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे तशरीफ ले गए, रब के दीदार के लिए तशरीफ ले गए। जब करीम आका वापस आए तो हजरत बिलाल को फरमाने लगे, जो उस वक्त मक्का में चल रहे थे, जब आप वापस आए फरमाते हैं या बिलाल समय तो कफना अलैका बैन यदैका फिल जन्नह। ए बिलाल, जब मिराज की रात मैं आसमानों पे था, तुम मक्का में चल रहे थे, लेकिन तुम्हारे कदमों की आहट मैंने जन्नत में अपने आगे आगे सुनी है। तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में मैंने अपने आगे सुनी है। हज़रत बिलाल फर्श जमीन पर चलते हैं, हुजूर आसमान पे होते हैं, उनके कदमों की आहट को भी सुन लेते हैं। ऐसी अल्लाह ने उनको जामे समात अता फरमाई है। और याद रखना, कई जगह ऐसा होता है आवाज तो हम भी सुन लेते हैं, लेकिन हमें उस आवाज का मतलब नहीं पता चलता, हमें उसका तर्जुमा समझ नहीं आता, हमें उसका मफहूम समझ नहीं आता, हमें उसकी तशरीह का पता नहीं चलता। और करीम आका की ये शान है, जब करीम आका की बारगाह में कोई भी चीज आकर आवाज निकालती है, चाहे इंसान हो, चाहे कोई वो मुर्दा हो, चाहे कोई जानवर हो, करीम आका उसकी आवाज को सुनते भी है, सुनकर उसकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई भी फरमा देते हैं। हदीस पाक के अंदर मौजूद है, हज़रत जाला बिन मुर्रा बयान करते हैं, फलम्मा रआहुल बईद, जब एक ऊंट ने हुजूर को देखा, हुजूर तशरीफ फरमा है, वो भागता हुआ आया और फवादा अजीराना हो, उसने अपनी गर्दन को हुजूर की बारगाह में रख दिया, आपके कदमों में रख दिया और चर चरा, उसने आवाज निकाली अपने मखसूस अंदाज में। वो कुछ कह रहा था, हुजूर ने उसकी आवाज को सुना, सहाबा ने भी सुना, और तर्जुमा किसी को नहीं आया, मतलब किसी को नहीं समझ आया, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज को भी सुना, तर्जुमा भी समझ गए, मतलब भी समझ गए। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, जाओ इसके मालिक को बुला के लाओ। जब उसके मालिक को बुलाया गया, करीम आका ने फरमाया, इन्नहु शका कसरतल अमल व किल्लतल अलफ, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है, चारा मुझे थोड़ा देता है, तो या तो इसके चारे का बंदोबस्त कर, इसका ख्याल रखा कर, वरना ये हमारा गुलाम है, हमें बेच दे, हम अपने गुलाम के चारे का खुद बंदोबस्त कर लेंगे। तो उसने माफी मांगी और उसकी आका, आइंदा से इसके चारे का मैं बंदोबस्त करूंगा। यूं हुजूर ने उस ऊंट की हाजत रवाई की, मुश्किल कुशाई की, और उसकी आवाज को सबने सुना, लेकिन तर्जुमा हुजूर उसका समझे, उसका मफहूम हुजूर ने समझा, और करीम आका ने हाजत रवाई फरमाई, उसकी मुश्किल कुशाई फरमाई उसकी। आज के बेवकूफ ये कहते हैं कि हुजूर जब यहाँ पर खड़े होकर पाकिस्तान में सलातो सलाम पढ़ा जाए तो हुजूर नहीं सुनते, उन तक आवाज नहीं पहुंचती। जो फर्श जमीन पर बैठकर 5 सदियों के सफर से आसमान की आवाज सुन लेते हैं, जो सोने आका सोए हुए हो तो दरख्तों की आवाज सुन लेते हैं, तो यकीन से मैं कहता हूँ वो आज भक्तों की इस मस्जिद में अगर करीम आका की बारगाह में मोहब्बत भरे अंदाज में महफिल के इख्तिताम पर हम सलातो सलाम पढ़ते हैं, करीम आका सुनते भी हैं, सुनकर गुलामों का जवाब भी अता फरमा देते हैं। क्योंकि हदीस पाक में करीम आका ने फरमाया,
ما من احد يسلم عليك الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. جس کا مفہوم یہ ہے، کریم آقا نے فرمایا کائنات کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر جب میرا کوئی غلام مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے میں اسے سنتا بھی اور سن کر جواب بھی عطا کر دیتا ہوں. محتشم حضرات و سامعین، یہاں تک کہ ہم جب سوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہماری سماعت معطل ہو جاتی ہے، ہماری سننے والی طاقت ختم ہو جاتی ہے. سونے کے بعد ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم فوت ہو چکے ہیں، جیسے مرا ہوا بندہ اسے کچھ نہیں پتا چلتا. ایسے ہی سونے والا بندہ کہ جب سو گیا اب اوپر سے کوئی بولتا رہے تو وہ نہیں سن رہا، اسے نہیں پتا چل رہا. عموماً بولیا جاتا ہے یار اج تے وزیر آباد مچھی کھان جانا سی تے او بشیر کو نہیں پہنچیا. اچھا ستے ہیں پھر کٹے ہی جمدیاں نے ٹھیک ہے، وہ نہیں پہنچا تو مچھی کھان تو پھر رہ گیا. آ جاتا اگر نہ سوندا پتا ساسو کہ رات کی 10 بجے سے گڈی تے نکلنا ہے، انتظار کیتا ہوتا اور نہیں پہنچیا تو پھر رہ گیا، سو گیا. پھر تو بعض دفعہ جب انسان سو جاتا ہے نقصان میں چلا جاتا ہے، بلکہ اکثر نقصان میں چلا جاتا ہے. اور جب محفل میں بھی انسان آتا ہے، کیونکہ جب انسان گھر سے محفل کے لیے ارادہ کر کے جاتا ہے نا کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، محفل سننے جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے بیٹھوں گا، دین کی بات سنوں گا، تو رب کائنات ہر قدم کے بدلے سے نیکیاں عطا فرماتا ہے. جب یہاں پہ یہ آ کے بیٹھتا ہے رب کی رحمتیں اس پر برستی ہیں. جب یہاں پہ یہ آتا ہے فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. جب یہاں پہ یہ آ کے بیٹھتا ہے اللہ اس پر سکون کی بارش نازل کرتا ہے. جب یہاں پہ یہ آ کے بیٹھتا ہے وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ فرش زمین پر بیٹھ کر نعرہ تکبیر لگا رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اللہ رب کائنات عرش بری پر فرشتوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے. اس کی رب کی بارگاہ میں آگے لگ رہی ہوتی ہے. لیکن جب یہ آئے اور آ کر بیٹھے محفل میں اور دین کو تو سننا تھا تو اسے برکتیں ملنی تھی، لیکن یہاں پہ یہ آ گیا اور سو گیا. پورا آدھا گھنٹہ سویا رہا. اچانک ساتھ والے نے کہا اے اٹھ بھی یار، اچھا لنگر مڈین دی باری آ گئی. پھر اسے پتا چلا میں تو پورا گھنٹہ سویا رہا، محفل تو میں نے سو کے گزار دی، میں نے ایک بات بھی دین کی نہیں سنی. میں نے آج یہ بھی نہیں سنا کہ حضور کو اللہ نے سننے کی کتنی طاقت عطا فرمائی ہے. اب دوسرا ساتھی جب یہ سویا ہوگا تھا کتنی مرتبہ اسے بلاتا رہا، اسے کچھ پتا نہ چلا. جب اس نے ٹھوکر مار کے جگایا یہ ہوش میں آیا جاگا تب اسے پتا چلا. سوئے ہوگے اسے کچھ پتا نہیں تھا. لیکن کریم آقا کی یہ شان ہے جب کریم آقا سوتے ہیں پھر بھی سب کچھ جان جاتے ہیں. کیونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بخاری شریف کے اندر تنام عینایا ولا ینام قلبی، آپ روایت کرتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہوتی ہیں دل پھر بھی جاگ رہا ہوتا ہے. اور اس لیے تو حضرت یعلا بن مرہ کی وہ روایت جس کو آپ بیان کرتے ہیں مشکات شریف کے اندر کہ ایک وادی کے کنارے آقا تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، آنکھیں بند تھی. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا ڈیوٹی دے رہا تھا، اچانک ایک درخت سامنے سے زمین سے جڑا نکال کر آیا سامنے، حضور کے سامنے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر واپس چلا گیا، جڑے اپنی زمین میں فٹ کر گیا. میں بڑا حیران ہوگا، آج تک یوں درخت کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ درخت آیا تھا کیا لینے آیا تھا؟ اس کے آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے آنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ درخت آیا تھا تو کیا لینے آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا. اب دل میں خیال کیا جب سونے آقا نیند سے بیدار ہو گئے نا تو حضور سے پوچھوں گا. صحابہ کا یہ نظریہ تھا جس چیز کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی نہیں نہ سمجھ سکتے ہمارے آقا سے سوتے ہوئے بھی جان جاتے ہیں. اس لیے جب حضور نیند سے بیدار ہو گئے تو حضرت یعلا بن مرہ نے پوچھ لیا اے آقا ایک درخت آیا تھا آپ کے سامنے آیا اور پھر واپس چلا گیا، وہ کیا لینے آیا تھا؟ کس لیے آیا تھا؟ کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا یعلا بن مرہ عجیب بات ہے
دیکھ تم رہے تھے پوچھتے مجھ سے ہو، آنکھیں تمہاری کھلی تھی، جیسے تم سو جاؤ سماعت معطل ہو جاتی ہے، ایسی میں سو جاؤں سماعت معطل ہو جاتی ہے، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ حضور یہ کہہ سکتے تھے نا، جیسے آج تھرڈ کلاس کچھ آدمی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے امن جیسے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، تو حضور یہ کہہ سکتے تھے نا اگر یا اللہ میں بولا تو مجھے کیا پتا، میں تو سو گیا تھا، دیکھ تم رہے تھے، تم بتاؤ کیا ہوگا، وہ کیا کرنے آیا تھا۔ نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایسے اعلیٰ انسان ہے، یہ اللہ نے پوری کائنات میں مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ رتبہ، سب سے ارفع رتبہ عطا فرمایا ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ نے جسے شانیں عطا فرمائی ہیں وہ تیرے اور میرے آقا آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ محتشم حضرات و سامعین، جب پوچھا تو کریم آقا نے فرمایا یہ شجرۃ استاذنت ربھا ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے یعلا بن مرہ، گویا کہ یہ میرا غلام تھا، یہ کب سے تڑپ رہا تھا، مدینہ کی گلیوں سے مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، آج جب میرا یہاں سے گزر ہوگا اس کے جلوات مچل پڑے، اس نے استاذنت ربھا، رب سے اجازت مانگی، ان تسلم علی رسول اللہ، اللہ مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں، جا کر تیرے معبود کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ بن مرہ، یہ میرا غلام تھا، یہ میرے بارگاہ میں سلام پیش کرنے آیا تھا۔ اور شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا، جب وہ درخت آیا تو کیا انداز ہوگا، کس انداز میں پکار رہا ہوگا، یہ کہاں نصیب میرے کہ آپ خود چل کے آتے، یہ کہاں نصیب میرے کہ آپ خود چل کے آتے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں آپ کا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا۔ محتشم حضرات السلامین، ایسی قوت سماعت اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، ایسے ہی دیکھنے کی طاقت ہے، ایسے ہی چکھنے کی طاقت ہے، ایسی سونگنے کی طاقت ہے، ایسی پکڑنے کی طاقت ہے، ایسے ہی حضور کا مقدس جسم ہے کہ ہم ٹپ بھی خوشبوؤں کا لے کر اس میں غسل کر کے بھی محفل میں آ کے بیٹھ جائے نا تو سامنے دیوار سے یہاں 15 فٹ فاصلے پہ خوشبو نہیں آئے گی، لیکن حضور جب سفر پہ مکہ سے کہیں مدینہ سے کہیں باہر جاتے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے پتہ چلتا تھا حضور سفر سے واپس آ گئے ہیں، جب حضور مدینہ میں قدم رکھتے تھے نا حضور کے جسم سے خوشبوئیں نکل کر ہماری محفل میں پہنچ جاتی تھی، ہم سونگ کر جان جاتے تھے سو آقا مدینہ واپس تشریف لا چکے ہیں۔ وہ بن خوشبوئیں لگائے پورے ماحول کو معطر فرما دیتے ہیں، ایسی اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی ہے، ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ اب ایک وہ پوائنٹ کہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ میں نے گفتگو کر دی، ویسے 10 سے 15 پوائنٹ ہیں حضور کے جسم عطر کے لحاظ سے، تو ایک قوت سماعت کے لحاظ سے گفتگو میں نے کر دی، اب لعاب دہن کے لحاظ سے کر دیتا ہوں کہ یہ لعاب ہمارا جو تھوک ہوتا ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، کہیں زخم ہو تو اس میں تھوک نہیں لگایا جاتا، لگائیں تو وہ زخم بگڑ جاتا ہے، کہیں پانی کسی کو پلانا ہو تو اس میں تھوک اپنا ڈال کے نہیں دیا جاتا، کہیں آٹا گوندنا ہو، روٹیاں پکانی ہو، مہمان آئے ہوں تو آٹے میں تھوک ڈال کے مہمانوں کو نہیں کھلایا جاتا، کہیں ہانڈی پک رہی ہو اور 2000 کا بکرے کا گوشت کسی بیچارے نے لیا ہو اور 4000 کا 2 کلو لایا ہو، اس میں تھوک ڈال کے مہمانوں کو نہیں کھلایا جاتا، کیوں کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، اگرچہ یہ ہمارے منہ میں بنتا ہے گوشت کے ذریعے، اسے ہم پھینک دیتے ہیں منہ سے،
منہ کے اندر ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے، حلق سے نیچے اترتا ہے، حلق خشک نہیں ہوتا، لیکن جو ہی اسے منہ سے ہم گرا دیتے ہیں باہر، یہ قابل نفرت بن جاتا ہے، لوگ اس سے پیار نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ نفرت کرتے ہیں، دوسرے پہ پھینکا جائے وہ لڑ پڑتا ہے، جب تھوک پھینکا جائے اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اللہ نے کیسی برکت عطا فرمائی تھی، کیسی عظمت عطا فرمائی، کیسی شان عطا فرمائی۔ خیبر کا موقع ہے، کریم آقا نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ آپ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں؟ بڑے ٹھنڈے بول رہے، اللہ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں یا نہیں؟ سارے کرتے ہیں ماشاءاللہ، بچے نے بڑا دل لایا ہے، لگتا دیسی کے کھا کے بیٹھے ہیں، تو ایسے ہی بولنا چاہیے ماشاءاللہ، اللہ اسے عزتیں عطا فرمائے، کھڑک کے بولنا چاہیے۔ ہاں جو بیمار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں، جب اللہ کے رسول سے پیار کرنے کی بات آئے، جو تندرست ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہم بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کل جسے میں جھنڈا دوں گا وہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے، لیکن مزے کی بات اگلی ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کل جسے جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہے شان کی بات کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ جب صبح ہی ہر ایک دیکھ رہے تھے کہ آج جھنڈا کسے ملتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا علی کدھر ہیں؟ عرض کی آقا ان کی آنکھوں میں شدید درد ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اتنا آنکھوں میں درد تھا کہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، صحابہ نے دائیں اور بائیں کندھے سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، اتنی مشکل سے حضرت علی آنکھیں بند ہیں، بالکل نہیں کھل رہی، حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ کریم آقا نے اپنا لعاب دہن لیا، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، اس انداز میں تیاری کروائی کہ آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، اور اللہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر کو فتح دیا تھا۔ آنکھیں ٹھیک ہوئی تو حضرت علی کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے پوری زندگی کبھی آنکھ بند ہوگا۔ حضور کا لعاب دہن ایسا مرہم کا بھی کام کرتا ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی نا، اس سے بھی بڑھ کے بعد ڈیلا باہر آ گیا تھا، ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ یہ میں نے خود عربی کئی کتب کے اندر پڑھا، تو حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، آقا یہ نکل گیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا اب ایک پہ ہی گزارا کر، نکل گیا تو اب کیا ہو سکتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو پکڑا، ہلکے کے اندر رکھا، لعاب دہن لیا، ہاتھ پھیرا، اللہ نے حضرت قتادہ کی آنکھ کو پہلے جیسی چمک عطا فرمائی۔ حضرت معاذ اور حضرت معاذ جنگ بدر میں ابو جہل کو قتل کرنے کے ڈر پہ تھے اور کہہ رہے تھے ہم اسے واسطے جہنم کریں گے، کہ ہمارے آقا کو پریشان کرتا ہے، اس کا غرور ہم خاک میں ملائیں گے، ہم بچے اسے ماریں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کے، حضرت معاذ اور معاذ دونوں بھائی تلواریں لے کے چل دوڑے ابو جہل پر، اور حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا، لٹک رہا تھا، پاؤں کے نیچے دے کے جو تھوڑا سا اٹکا ہوا تھا نا اس کو بھی سائڈ پہ کر کے پھینک دیا، اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانے لگے، اور ابو جہل کو واسطے جہنم کر دیا۔ جب ابو جہل قتل ہو گیا نا تو اب حضرت معاذ اپنا کٹا ہوا بازو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے، کٹا ہوا بازو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ اب دیکھو تم اندازہ کرو، آج کی سائنس اتنی ترقی کی ہے، اتنی ترقی کی ہے، اتنی ترقی کی ہے کہ آج اگر بازو کٹ کے سائڈ پہ جا کے نا خدا نہ خواستہ کسی ٹوپے والی مشین سے آ جائے یا کہیں اور کسی بھی وجہ سے کٹ جائے اور وہ شاپر میں ڈال کر اوپر سے گیرا لگا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کہیں جی یہ کٹ کے ایسے جوڑ دے، ڈاکٹر کہے گا یہ تو ٹوٹل علیحدہ ہو چکا ہے، اب خون خشک ہو چکا ہے، جراثیم مر چکے ہیں، اس کو اوپر سے ہوا لگ چکی ہے، اس کو گرد و غبار لگ چکا ہے، اب یہ نہیں چھوڑ سکتا، اگر ہم اسے ٹانکے لگا دیں
تو یہ کام نہیں کرے گا، یہ پوری زندگی ایسے ہی لٹکتا رہے گا، بے جان رہے گا، مردہ رہے گا۔ ہاں کٹ جاتا، تھوڑا بہت ساتھ اٹکا ہوا ہوتا، اوپر سے کپڑا باندھ کے تم لے آتے، جراثیم نہ مرتے، خون نہ خشک ہوتا، ہوا سے اوپر کی نہ لگتی، پھر ہم آپریشن کرتے تو چلو 30-40% تمہارا بازو کام کرنا شروع کر دیتا، ساتھ جڑا ہوا بھی ہو تو تب بھی مکمل کام نہیں کرتا۔ 30-40%، 50% ٹوٹل اتر جائے، سیٹ پہ جا گرے، شاپر میں لے کے جائے، ڈاکٹر کہتا ہے اب یہ نکارا ہو چکا ہے، اب ایک بازو پہ گزارا کرنا ہے۔ لیکن دیکھو کہ آج 14.5 صدیاں گزر چکے، ڈاکٹر اتنی ترقی کر چکے ہیں، لیکن کٹی ہوئی وہ چیز جو کٹ جاتی ہے دوبارہ جوڑ کر پہلی صورت پر نہیں لا سکتے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو آج سے 14.5 صدیاں پہلے ہماری جو عیب والی چیز تھوک ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے لوٹے دہن کو ایسی مرہم بنا دیا تھا، ایسی دوائی بنا دیا تھا۔ جب کٹا ہوا بازو حضرت موقع سے لے کے آئے نا، حضرت کی آقا یہ کٹ گیا، حضور نے کٹا ہوا بازو پکڑا، کندھے پہ رکھا، روتے درد لیا، اوپر لگا کے ہاتھ پھیرا۔ حضرت موقع سے کہتے اللہ نے اس سے اس کو زیادہ طاقت عطا فرما دی۔ ایسی شان حضور کے روتے دہن کی کہ پہلے 100% کام کرتا ہے اور 110% کام کرنے لگتے ہیں، پہلے تو بھی زیادہ طاقت آ گئی ہے۔ یہ شان اللہ نے محبوب کے اس چیز میں رکھ دی ہے جو ہماری ہو تو عیب والی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو تو بے مثل و بے مثال کائنات کے ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا فرمایا ہے۔ حضور تو جب دنیا میں آ رہے تھے، آج کل بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جسم تے آلودگی ہوندی ہے، جسم تے خون ہوندا ہے، روئی دے نال صاف کیتا جاندا ہے یا گرم پانی دے نال صاف کیتا جاندا ہے، لیکن سونے آقا دا کی انداز ہے۔ شیخ عبدل حق محدث دہلوی مدارج النبوہ دے اندر لکھ دے نے، جس وقت سونے آقا دنیا تے تشریف لے آئے نا کہ آپ کا نافہ بھی کٹیا ہویا ہے، سونے آقا دے بال بھی سمرے ہوئے نے، جسم تے کوئی آلودگی تے علائش بھی نہیں، ستھرا جسم ہے کہ جسم تے خوشبوواں آ رہی نے۔ اللہ نے سونے محبوب نو ہر عیب تو پاک تے صاف پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ بھی بیان کرتی ہیں جس وقت میں نے اس شہزادے کو جنم دیا تو اس سے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ یہ سونے محبوب کی شان ہے، یہ سونے محبوب کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ نے ہر جہت میں ہر جگہ پر ہی اپنے سونے محبوب کو منفرد شانیں، منفرد عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ لمحہ دیکھو جب مکہ سے مدینہ آئے نا صحابہ، عرض کرتے ہیں اے آقا مدینہ کے کنووں کا پانی بڑا کڑوا ہے، پیا نہیں جاتا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ یہ پانی والا مسئلہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو دوسرے بڑی میں آتا ہے پڑھ دینے نا کہ صحابہ بھی یاد سی قرآن تازہ پڑھے ایسی پکے حافظ سن۔ صحابہ نے انہیں نہیں کیتا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاعرہ تو زیادہ قریب ہے، اللہ کو نہ منگی، حضور کی کو دے نہیں سکتے، انہیں کو کسی چیز اختیار نہیں، یہ تے حاجت روا مشکل کشان ہے، ایک ہی کر سکتے ہیں۔ حضور نے بھی نہیں فرمایا اے صحابہ پانی میرے کو منگن آ گئے ہو، حالانکہ اللہ کا حکم ہے میں شاہ رب تو زیادہ قریب ہاں، اجیب دعوت تبقائی اذا دعانی فاستجیبوا لی۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کا مسئلہ حل کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایسا ہوا تمہیں ایسے یاد نہیں ہے اللہ کو پکارو وہ پانی کا بندوبست کر دے گا۔ مجھ سے نماز کا پوچھنا پوچھو، حج کا پوچھنا پوچھو، مجھ سے کلمے کا پوچھنا پوچھو، دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا پوچھو، یہ پانی والا مسئلہ، یہ حاجت روائی، یہ مشکل کشائی یہ میں تو نہیں کر سکتا۔ حضور کہہ سکتے تھے نا، لیکن یہ نہیں فرمایا کیونکہ حضور جانتے تھے اللہ نے مجھے ان کے لیے حاجت روا مشکل کشا بنا کے دے دیا، اور صحابہ بھی جانتے تھے کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ حقیقی طور پر جب وہ مدد کرتا ہے نا، کسی کی
کی مشکل دور کرتا ہے، کسی سے لے کر نہیں کرتا، لیکن جب آقا حاجت روائی کرتے ہیں نا، مشکل کشائی کرتے ہیں، تو فضل اللہ کا ہی سامنے حال ہوتا ہے، کرم اللہ کا ہی ہوتا ہے، توفیق اللہ کی ہی سامنے حال ہوتی ہے۔ اس لیے اب اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی شان عطا فرما دی، جب دنیا میں بھیجا تو آپ کا جسم ہی حاجت روا مشکل کشا بنا کے بھیجا، آپ کے پیکر کو ہی صحابہ کے لیے حاجت روا بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا۔ ہمارا وہ تھوک جو عین والا ہوتا ہے، اللہ نے اس سرکار کے لعاب دہن کو بھی صحابہ کے لیے حاجت روا بنا دیا ہے، مشکل کشا بنا دیا ہے۔ جب عرض کی آقا پانی بڑا کڑوا ہے نہیں پیا جاتا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں، اس کنویں کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں جس کا پانی کڑوا ہے، لعاب دہن لیتے ہیں، سونے آقا کنویں میں گراتے ہیں، صحابہ کرتے ہیں، جب لعاب دہن گرا اس کے بعد کنویں سے پانی نکالا، کڑوا پن ختم ہو چکا، اللہ نے کنویں کو میٹھا بنا دیا۔ صحابہ بھر بھر کے جام پی رہے ہیں، اوروں کو پلا رہے ہیں۔ اب وہ بندہ جو کہتا ہے وہ ہم جیسے ہم ان جیسے ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں، ایسا بندہ آگے نہ گھر میں مان بڑھ کے کہ انہوں بندہ جوس کا گلاس دے لگے نا تو دے ٹوٹ سوٹ کے دے گے، اپنا لواب پھینک دے بندہ اور کہے اے اللہ جی انو پیو، پانی ایک ہی کی کر دے چنگی میری عزت کرن لگی ہوئے، تسی ٹوٹ سوٹ کے دے میں نو اے شربت پلائی جا رہا، میں تو نہیں پیاں گا، یہ تے خراب ہو گیا، یہ تے ٹھیک نہیں لیا، انو سیڈ تے وڑو، وہ تو نواں میں تے اس گلاس سے بھی نہیں پینا، وہ تو نواں گلاس لے کے آؤ، وہ تے شربت پا کے لیو، میں تے او پیاں گا۔ خدا کے بندے اب یہاں پہ جب تھوک ڈالا تو نے اس کو نہیں پیا، لیکن وہاں پر سونے آقا جب لعاب دہن ڈالتے ہیں کڑوا میٹھا ہو جاتا ہے، صحابہ بھر بھر کے جام پیتے بھی ہیں، اوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ اور یہ بندہ جو آج اس سونے محبوب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، اس کی بیوی ہنڈیاں پکا رہی ہو نا، اس میں ٹماٹر بھی 100 روپے کے ڈالے، اس میں ادرک بھی 50 روپے کے ڈالے، اس میں دھنیا بھی 10 روپے کا ڈال لیا، اس میں سبز مرچیں بھی اس نے 30 روپے کی ڈال لی، اور 2000 کا بکرا بھی کلو اس میں ڈال لیا۔ اب یہ 3000 کی ہنڈی تیار ہو رہی ہے، اور شور صاحب آئیں اور کہیں جناب والا پک دیا نہیں جی پپو دے ابو ہے بس تیار ہونا لیے، تے پپو دے ابو کی کرن قریب ہو کے دے اندر کی کرن تھوک پھینک دے پپو کے ابو، تو بیوی چمچہ لے کے پیچھے لگے گی کہ نہیں، پپو دے ابو آپے کے گوشت لے آ کے دیتا جے، آپے ٹماٹر مسالے سبزیاں سارا کچھ آپ ہی لے آ کے دیتا جے، تے یہ اندر تسی اپنے لوار سٹ دیتا ہے، آپ نے تھوک پھینک دیا ہے، یہ تو خراب ہو گیا کھانا، کہ آکھے کہ کوئی نہیں ہونا بڑا بدیا ہو گیا ملائی مار دیتی جی، آج تے کیا ہی ذائقے آن گے، یہ جاتے گیا تو دسو ایسے کہیں گی، ہر کس نہیں کہیں گی، کہیں گی بیڑا غلط ہو گیا اس کا، یہ خراب ہو چکا ہے، ہم نہیں کھائیں گے، جاؤ اسے چھت پہ پھینک کے آؤ، کبے کھائیں، اسے چڑیاں کھائیں، ہم تو وہ جو فریج میں کل والی دال پڑی ہے نا اس کو لے آؤ، اس کے ساتھ کھانا کھا لیں گے۔ آپ وہ بکرے کا گوشت نہیں دیکھیں گے، اتنا مہنگا ہے، سب تو مہنگا گوشت ہے، انہیں مسالے وچ پائے نے، آج تے اچار مسالہ بھی 150 ڈبہ لے آ کے پایا سی، ان کی آکھے کہ چلو شورا شورا وچ لا لیے، نہیں سب کچھ پھینک دیں گے، یہ خراب ہو چکا ہے۔ تو پھر کیوں یار اس مقدس ہستی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہو، کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہم ان جیسے؟ حضرت جابر کے گھر دعوت تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب آ کے حضرت جابر نے دعوت دی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی دعوت دی۔ میں مختصر کر رہا ہوں، جس وقت صحابہ حضرت جابر کے گھر پہنچے کھانا کھانے کے لیے، اور 4 کلو وہ بکری کا بچہ اس کا گوشت تھا، اور تقریباً 4 کلو جو تھے جن کا چکی میں پیس کر آٹا بنایا گیا۔ اب وہ کھانا جب آٹا گوندھ لیا گیا، ہنڈیاں چولہے پہ پک رہی ہے، حضور تشریف لے گئے ہیں، وہاں پہ پہنچے ہیں، اور آقا نے فرمایا اے جابر وہ آٹا کدھر ہے؟ حضور ابھی لے کے آیا۔ وہ ہانڈی کدھر ہے جو آج میں
मेहमानों के लिए हुजूर अभी लेके आया, हांडी भी उठा के हुजूर की बारगाह में ले आए, आटा भी ले आए। करीम आका ने क्या किया, लुआब दहन लिया, आटे में भी डाल दिया, लुआब दहन लिया, हांडिया में भी डाल दिया। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हांडी में भी लुआब दहन, आटे में भी लुआब दहन डाल दिया गया। करीम आका ने फरमाया, जाओ एक हमसाई को बुलाओ, बीवी के साथ लगाओ, उन दोनों को कहो कि तुम मिल के सहाबा के लश्कर के लिए रोटियां बनाओ। रोटियां बन रही हैं, रोटियां चूल्हे पे तवे पे रख देगी, बन रही हैं। 10 रोटियां बनी, 20 बनी, 30 बनी। उधर से 10 सहाबा आए, सालन डाल के दिया गया उन्हें। हुजूर का लुआब दहन रोटी और सालन में मिक्स हो चुका है। अब 10 सहाबा आए, उन्हें सालन डाल के दे दिया गया, रोटी डाल के दे दी गई। उन्होंने खाना खाया, उन्होंने इनकार किया कि लुआब दहन डाल दिया गया है, हम नहीं खाएंगे। नहीं, 10 सहाबा आए, उन्होंने खाया, वो तशरीफ ले गए। 20 और आए, उन्होंने खाया, वो तशरीफ ले गए। 40 और आए, उन्होंने खाया, वो तशरीफ ले गए। 60 और आए, 100 और आए, 200 और आए। एक रिवायत में 1000 सहाबा ने खाना खाया। 4 किलो गोश्त, 1000 सहाबा ने खाना खाया। 4 किलो आटा, उसकी रोटियां, 1000 सहाबा ने खाना खाया। और एक रिवायत में 1500 ने, कितना ने खाना खाया, 1500 ने वो खाना खाया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 500 पता केड़े सन। हुजूर ने फरमाया, जाओ जेड़े मदीने दी गलियां च बच्चे खेल रहे ने ना, उन्हां नु बुलाओ, उन्हां ना कोई तुसी भी जावत दे घर आके दावत खाओ। सुभान अल्लाह। जो घरों में औरतें बैठी हैं, उन्हें भी बुला के लाओ, उन्हें कहो पर्दा करके तुम भी जावर के घर में पहुंचो, तुम्हारी भी जावर के घर में दावत है। ये 500 औरतें और बच्चे थे। एक रात में 1000 सहाबा गज़वा खंदक वाले, वहां से गज़वा खंदक से सीधे इधर, और एक रात में 1500, तो ये ऊपर 500 औरतें और बच्चे। तो अब जब वो 1500 ने भी रिवायत और 1000 ने भी रिवायत खाना खा लिया, 4 किलो गोश्त, मैं कहता हूँ 50 बंदे भी खाए थे कि बोटी नहीं आई, 4 किलो गोश्त दी। तो यहाँ पे सहाबा ने कैसे खाया, थोड़ा थोड़ा नहीं। सहाबा कहते हैं हमने सैर होके खाया। जिस वक्त अगर जाबर से पूछा गया कि जिस वक्त सारे सहाबा ने सैर होके खा लिया, इन हारा खूब, उन्होंने कहा भाई और गुंजाइश कोई नहीं, उन चुक लो, बस दूसरे दिन खवाओ, असली रज के खाना खा लिया, सैर हो गया। जब सब ने तसल्ली कर ली है, अगर जाबर से पूछा गया अब खाना कितना बचा है, अब हांडी में कितनी बची है, अगर जाबर कहता है खुदा की कसम हांडी वैसे की वैसे पड़ी, आटा वैसे का वैसे पड़ा। सुभान अल्लाह। न हांडी में से कुछ कम हुआ है, न आटे में से कुछ कम हुआ है, और 1000 ने खाना खा लिया। अब ये आज का उल्लू ये खाने में फूक डाले, 10 आदमियों का खाना एक के काबिल नहीं रहता। हुजूर जब लुआब दहन डालते हैं, 10 आदमियों का खाना हजारों खा जाते हैं। इधर डाले नहुसत आती है, उधर डाला जाए बरकतें पैदा हो जाती है। तो पता चला आम इंसानों का मामला और है, नबियों का मामला और है। आम इंसानों का मामला और है, नबियों का मामला और है। और अल्लाह ने अंबिया में फिर सबसे बड़ा रुतबा, सबसे आला रुतबा सोने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाया। आज ये कहा जाता है तुम झंडियां लगाते हो, तुम बैनर लगाते हो, तुम देगे पकाते हो। सहाबा ने तो ये काम नहीं किए, उन्होंने तो नहीं देगे पकाई। अब मुझे बताओ, जिस वक्त गज़वा तबूक का मौका था, मुख्तसर इस बात को भी कर रहे, तो हजरत उमर ने मशवरा दिया कि जिस जिस की बोरी में जो कुछ है वो सारे अंधेल दें, ऐसो ने आका आप उस पर दुआ फरमाएं, तो वो ही सारे खाना खा लेंगे। क्योंकि रास्ते में कभी 2 ज़बा किए जाते, कभी 4 किए जाते। गज़वा तबूक में तकरीबन 70,000 के करीब सहाबा थे।
تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہم تو سارے رستے میں یہ جتنے سواری والے جانور ہیں یہ تو 1000 کلومیٹر فاصلہ کرتے کرتے رستے میں سارے کھا جائیں گے. غزوہ تبوک اس تک پہنچتے پہنچتے جہاں پہ ہم نے منزل مقصود تک جانا ہے رستے میں سارے جانور ختم ہو جائیں گے یوں گوشت کھاتے کھاتے. حضرت عمر نے کہا اے آقا اونٹ نہیں ذبح کرنے, آپ ایسا کریں سارے صحابہ کو کہیں جو ان کے تھیلوں اور بوریوں میں کوئی کھانے والی چیز ہے نا یہ سارے ایک جگہ ڈھیر لگا دیں. وہ ہزاروں کا لشکر تھا تو پتہ کتنا بڑا ڈھیر لگا, پتہ کتنا بڑا ڈھیر لگا. ایک بیٹھی بکری نہیں ہوتی, بکری بہ جاوے اتنا نہیں. ہزاروں کا لشکر ہے, کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے, اور اکثر اس ڈھیر میں وہ بکری کے ایک بکری جتنا ڈھیر, اور وہ بھی اس میں اکثر پتہ کیا تھی, کھجوروں کی گٹکیں, کھجوروں کی گٹھلیاں تھی. اب محدثین نے خود اعتراض اٹھایا کہ صحابہ کھجور کی گٹھلیاں کیوں رکھی ہیں نال تھیلیاں؟ پھر خود جواب دیا ہمارے صحابہ پہ اعتراض نہ کرو, اس وقت کے حالات ہوئے. صحابہ بعض دفعہ کھجور کھا کے گٹھلی سیو کر لیتے تھے کہ کبھی ایسا ہو 24 گھنٹے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو گٹھلی منہ میں ڈالیں گے, اوپر سے سادے پانی کا گلاس پیئیں گے, جو گٹھلی کے ساتھ تھوڑا بہت میٹھا لگا ہوگا وہی خوراک بن جائے گا. اس دور میں یوں کھجور کی گٹھلیوں سے خوراک حاصل کی جا رہی ہو, اس دور میں صحابہ سے بریانی کی دیگوں کا تقاضا کرنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے. اس دور میں کیا ایسے حالات تھے, اتنا وافر کھانا تھا کہ صحابہ دیکھے پکاتے. بہنر نہیں صحابہ نہیں لائے تو پھر کیوں لاندے ہو. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جب آپ کی شہادت ہوئی نا تو آپ کو جب کفن دیا گیا ایک چھوٹی سی چادر تھی, جب اوپر کرتے تھے نا نیچے ٹانگیں جو ہے نا وہ برہنہ ہو جاتی, جب نیچے کرتے نا اوپر والا جسم برہنہ ہو جاتا, ننگا ہو جاتا. تو کریم آقا نے بالآخر فرمایا اوپر والی سائڈ پہ چادر کر دو, ٹانگوں پہ گھاس ڈال. جس دور میں صحابہ کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا, اس دور میں بابی کے باپ نے وہاں پہ بینروں والی فیکٹری لگائی ہوئی تھی جہاں سے صحابہ خریدتے رہتے. کپڑے والی فیکٹریاں تھی, کپڑا بنتا تھا نہیں تھا. اس وقت کے حالات اور تھے, آج کے حالات اور. صحابہ نے تو نہیں جھنڈیاں لگائی, تم کیوں لگاتے ہو؟ اور خدا کے بندو اس دور میں قرآن پتھروں پہ لکھا جاتا تھا, ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا, چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا جاتا تھا. جب قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا تو جھنڈیوں کے لیے کہاں سے کاغذ آتا؟ اب اس دور میں جھنڈیوں کا تقاضا کرنا, دیگوں کا تقاضا کرنا, اس دور میں حالات ہی بڑے مشکل تھے. صحابہ 7 دن کے بعد ایک ایک کھجور کھایا کرتے تھے, بلکہ ایک غزوے میں تو صحابہ نے درخت کے پتے کھائے. 15 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, درخت کے پتے کھا کے گزارا کیا تھا صحابہ نے. اور الحمدللہ یہ صحابہ کی سنت ہم نے بھی ادا کی. جب غازی صاحب کے چیلم پہ ہم بیچ ہو گئے تھے تو 3 دن ہم نے بھی درخت کے پتے وہاں پہ میں نے بھی خود کھائے, گھاس بھی ہم نے وہاں پہ کھائی, درخت کے پتے بھی ہم نے کھائے. پہلے 1-2 دن نان وہ چاول آتے رہے, آخری 1.5-2 دن کچھ بھی نہیں آیا. تو علماء نے کہا یار صحابہ کی سنت سمجھ کے کھا لو. شتوت کے پتے ہم اتار کے وہاں پہ کھاتے رہے. تو صحابہ کا تو اس انداز میں اس دور کے حالات تھے. تو یہ جھنڈیاں, یہ بینر, یہ سب کچھ, یہ تم اتنا پیسہ لگا دیتے ہو, یہ فضول خرچی ہے. اگر کسی یتیم کو دے دیا جائے, کسی بیوہ کی شادی کرا دی جائے, کسی مسکین کو دے دیا جائے تو کتنا اعلیٰ ہوگا. تم کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیتے ہو. یہ اعتراض کرتے. اور میں نے کہا تو بھائی جب پتر دا بیاہ کیتے 15 لاکھ روپیہ لائے, تینوں یاد نہیں آیا کہ 1 لاکھ روپے چ بیاہ کرنا تے 14 لاکھ غریباں چ وانڈنے آ. تم آخیا پتر دا کیڑا روز گیا 15 لاکھ لگن دے, اوتھے تینوں ہوش نہیں آئی غریباں دی. میلاد دی واری تو غریباں تے آ کے چڑھ توڑنا, ادھر تے آ جاندی ہے اعتراض کرنا ہے. یہ سارے پیسے غریبوں میں بانٹنے چاہیے. جب تو نے 2 کروڑ کا مکان بنایا, ٹرپل سٹوری, اوپر ٹائلیں بھی لگائی, گرلیں بھی لگائی, اس وقت تجھے یاد نہیں آیا صحابہ تے دوسری منزل کبھی نہیں سی بنائی, تو کیوں بنائی؟ جب ایک صحابی نے 2 منزلہ مکان بنایا نا, حضور کی بارگاہ میں گئے, حضور نے ان سے چہرہ پھیر لیا.
وہ بڑے پریشان ہو گئے. دوسرے صحابہ سے پوچھا حضور کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا اونچا مکان بنایا نا اس واسطے ناراض نے. صحابی نے گھر جا کے فوراً دوسری منزل گرا. ایتھے صحابہ دا عمل ہوا کہ نظر نہیں آیا. نانا بنا اونچا نہیں اس دور دے حالات اور سارے دا ایک منزل ہوندا سی. انہاں دا اونچا سی تو گھراں چاٹی پینی سی. اس واسطے سرکار ناراض ہوਣ تے سارے دی اونچے ہوندے نے نالے بند ہوندے نے. اس واسطے اللہ نے فرمان نہیں دیتا واما بنعمت ربک فحدث. جب اللہ نعمتاں دے تے چرچا کرنا چاہیے. میں نے کہا تجھے جب اپنا گھر بنانے میں پتر کا بیاہ کرنے میں نعمتوں کا اظہار شریعت نظر آتا ہے تو ہمیں آمنہ کے لال کے تشریف لانے پہ پیسہ خرچ کرنا بھی شریعت نہیں نظر آتا. ان سے یہ تو پوچھو یہ کروڑوں روپیہ لگاتے ہو, چنڈیاں لگاتے ہو, بینر لگاتے ہو, مرچیں لگاتے ہو, لہٹیں لگاتے ہو, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو. انہیں سے یہ قرآن میں تو نہیں ہے اتنا پیسہ یوں لگانا, حدیث میں تو نہیں ہے. اب اس پر سوال کا جواب کعبے پہ اس وقت جو غلاف ہے اس وقت اربوں روپیوں کا ہے. اتنے کا ہے اربوں روپیوں کا کعبے پہ غلاف. اب کعبہ اس سے غلاف اتار دیا جائے تو کیا کعبہ کو معاذ اللہ کوئی سردی لگے گی یا اسے کوئی پریشانی ہے؟ اس کی تو بڑی شان ہے. وہ ہمارا قبلہ ہے, ہماری عزت کی جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے. اس کے ارد گرد مسجد حرام میں بھی ایک نماز پڑھے اللہ 1,00,000 کا ثواب دیتا ہے. اتنا عظمت والا, اتنا شان والا. اب اس الو سے پوچھو قرآن کی کس آیت میں ہے اتنا مہنگا غلاف بنا کے کعبے پہ چڑھانا تھا؟ قیامت تک لکھا دے. حضور کی لاکھوں حدیثوں میں سے ایک ضعیف حدیث دکھا دے کہ کعبے پہ اتنا مہنگا غلاف چڑھانا چاہیے. وہاں میں نہیں دکھا سکے گا. پوچھا کیوں چڑھاتے ہو؟ پھر اس واسطے چڑھائی دے کعبہ ہے اللہ کا گھر, کعبہ ہے اللہ کا گھر. لوگ آ کے طواف کرتے ہیں تے اوتے نا وڈیا غلاف سونا خوبصورت اس واسطے چڑھائی دے کہ تاکہ سونے دے پانی نال تے سونے دی تاراں نال آیتاں لکھیاں جان, کندا کاری کیتی جائے. اے جو خوبصورت وڈیا غلاف ارباں روپیاں دا ہوے ہر سال جدوں عاشق کعبہ دے محبت کرن والے کعبہ نال مسلمان اوتھے جان کعبے ویکھن اکھاں بھی ٹھنڈیاں ہو جان, دل چ بھی چین تے سکون آ جاوے تے کعبے دی محبت دل وچ مزید بڑھ جاوے. تے میں کیا اگر کعبے دی محبت دل وچ بدھان واسطے ارباں روپیہ لایا جا سکتا ہے بغیر قرآن دی آیت تو بغیر حدیث تو تے اللہ جنہاں نے کعبے دا بھی کعبہ بنایا ہے. حضرت فرمایا نہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ. قیامت کے دن حدیث پاک ہے نا, یہ ویسے بھی روایات کے اندر موجود ہے. جب حضور پیدا ہوئے نا, جب حضور پیدا ہوئے تو 24 گھنٹے کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکا رہا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. جب قیامت کا دن آئے گا کعبہ حضور کے روزے پہ جائے گا. حدیث پاک ہے جب قیامت کا دن آئے گا کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ کے حضور کے روزے پہ جائے گا. 400 کلومیٹر سفر کر کے. کتنا تقریباً میں مکمل نہیں پتا ایک اندازہ پہ کہنا 400 کلومیٹر تقریباً مکہ سے مدینہ کعبہ سفر کر کے جائے گا. حضور کے روزے پہ پہنچے گا اور کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کعبہ بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا اور آقا بھی آگے سے کہیں گے وعلیکہ یا بیت اللہ, اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلامتی نہ ہو. اور اس وقت کعبہ کہے گا اے سونے آقا جو پیسہ خرچ کر کے حج کے لیے عمرہ کے لیے میرے پاس آتے رہے, آج میں ان سب کی شفاعت کروں گا, سفارش کروں گا. اور اے آقا
جو میرے پاس نہیں آ سکے ان سب کی آپ سفارش کریں گے۔ صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، اس لیے جو حج عمرے پہ نہیں جا سکا سونے آقا اسے بھی بھولیں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ شاہ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ نے الدر المنظم کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور بچوں کو حضور کی ولادت کے تذکرے سنا رہے تھے، حضور کی ولادت کے احوال سنا رہے تھے اور لوگ خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے، حضور پر درود پڑھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو کریم آقا وہاں پہ تشریف لے آئے۔ کریم آقا نے جب دیکھا نا کہ میری شانیں بیان کر رہے ہیں تو کریم آقا نے فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت ثابت ہوگی۔ تو جو حضور کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے سونے آقا اس کی شفاعت فرماتے ہیں، اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں تو یوں ہے، جب صحابہ بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، حضور تشریف لائے، پوچھا صحابہ کس لیے بیٹھے؟ عرض کی آقا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا سونا نبی ہمیں عطا کر دیا۔ من علینا بیکا، اے سونے آقا، من علینا بیکا، بیکا آپ کی وجہ سے، علینا ہم پر، من اللہ نے جو احسان کیا ہے اس کے زیر سایہ ہم بیٹھے ہیں، نحمدہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت صحابہ نے عرض کی نا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسی کے اللہ کا شکر ادا کرتے پہ ہوتے کوئی نہیں، اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے پروردگار تیرا کروڑ حمد کا شکر ہے کہ ان نبیوں کے سردار ہمیں عطا کر دی۔ جب وہ سونے آقا ہمیں مل گئے، یہ حضور کی امت ہم بن گئے، تو ہمیں پتہ ہے کیا فائدہ ہوا؟ کنتم خیر امہ، اللہ نے ساری امتوں میں ہمیں سب سے اعلیٰ رتبہ عطا۔ جب ہم حضور کی امتی بن کے ہمیں پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ جنت میں جانے والی پتہ کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 کنیاں 120 1,24,000 کم و بیش انبیاء، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان سب نبیوں کی امتیں اکٹھی کر کے جنہوں نے جنت میں جانا، پتہ ان کی کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ 40۔ کتنی؟ اور حضور کی اکیلی امت کی 80 صفیں ہوں گی، اور اس وقت تک کوئی اور امت جنت میں نہیں جائے گی جس وقت اللہ حضور کی امت کو جنت میں عطا فرمائے، کیونکہ حضور نے فرمایا میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں، اور حضور نے فرمایا یہ میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ہمیں شان ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری ہیں، جنت میں جانے کے لحاظ سے پہلے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے سارے کرم ہیں؟ حضور کی وجہ سے۔ تو اس سونے محبوب کی یاد میں بیٹھ کے پھر اللہ کا شکر ادا نہ کریں، ہم کریں گے رب کا شکر۔ اے پروردگار تیرا کروڑ مرتبہ شکر ہے، سونے محبوب ہمیں عطا کر کے ہمیں اتنی شانیں عطا فرما دی، ہمیں اتنا مقام عطا فرما دیا، اتنی عظمت عطا فرما دی۔ جس وقت صحابہ نے عرض کی اے آقا ہم آپ کا نام لے کے آپ کی عظمتیں بیان کر کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو آگے سے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ بالکل اختصار کر رہا ہوں، کریم آقا نے فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ جو تم بیٹھ کے کام کر رہے ہو یہ اتنا اعلیٰ کام ہے، اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیجا ہے، جبریل نے مجھے آ کے خبر دی ہے، آ کے بتایا ہے اے سونے محبوب آپ کے غلام مسجد نبوی میں جو کام کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے رب کائنات فرشتوں کے سامنے خوش بھی ہو رہا ہے، فخر بھی فرما رہا ہے۔ حضور کا میلاد منانا، حضور کی یاد میں محفلیں سجانا، حضور کی شانیں اور عظمتیں بیان کرنا اور ساتھ رب کا شکر ادا کرنا، یہ اتنا اعلیٰ کام ہے
کہ جب ہم فرش زمین پر بیٹھ کر رب کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، آقا کی شانیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو عرش والا رب فرشتوں کے سامنے خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے، فخر بھی فرما رہا ہوتا ہے۔ اتنا اعلیٰ کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ دوحہ خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب کائنات ہم سب کو سونے محبوب علیہ السلام کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جو باتیں کہ حضور کی ولادت 12 کو نہیں، 17 کو ہوئی ہے، 17 کو نہیں، 19 کو ہوئی ہے، 19 کو نہیں، 8 کو ہوئی ہے، 8 کو نہیں، یکم کو ہوئی ہے، 12 کو تو حضور کا وصال ہے، ان کی ولادت تو 12 کو نہیں ہوئی۔ تو اس بندے کو کہتے ہیں یار تو دس حضور کی ولادت کر، تو دس دے جو تم آکھے گا سب ماننا۔ حضور کی ولادت میں 19 ربیع الاول نو۔ اچھا ہن ایک کاغذ لے آؤ پا دی، کاغذ لے آنا اے تے لکھ بلا حضور کی ولادت 19 نے تے آئندہ تو 19 والے دن میں بھی خوشیاں مناواں گا، لکھ نہیں لے چلو 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 اپنا کام کرو۔ پتہ چلا اسے موت بے وقوف کو کچھ اور ہے، یہ طریقوں کے دھوکے دیتا ہے آپ کو، یہ صرف طریقوں کے ڈھکوسلے ہیں اس کے۔ اگر اسے طریقوں کا مسئلہ ہو تو حضور کا 19 کو اگر ولادت ہوئی ہے تو 19 کو منانا، 13 کو ولادت ہے تو منا تو صحیح، 13 کو نہیں منائے گا۔ یہ صرف آپ کو دھوکہ دیتا ہے طریقوں کا، اور حضور ان ڈیٹوں کے محتاج نہیں ہے۔ جس میں آج 12 ربیع الاول ہے، 10 جیسے آج اس میں قادری شانہ پہ بیان کرنے، ہم تو پورا سال سرکار کا ذکر کرتے ہیں، پورا سال سونے کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں۔ نہیں حضور تے او 14.5 صدیاں پہلے جڑی 12 ربیع الاول سی نا، او تو ایسے تے او والی 12 ربیع الاول جڑی ہے نا، او بڑی شان والی سی۔ اے ہن ہر سال والی تے نہیں، تسی ہر سال والی بنا لئیے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن جیڑا ہے حضور دے زمانے جڑی لیلۃ القدر آئی او تے نازل ہویا نا، ہیں او تے نازل ہویا نا، تے او جتے قرآن نازل ہویا کوئی 1000 مہینے تو افضل رات ہے یا قیامت تک جتنیاں آن گیاں ساریاں نہیں، قیامت تک جتنیاں آن گیاں نا، قرآن نے آخر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو میں نے کہا جس رات میں قرآن آیا اللہ نے 1000 مہینوں سے اعلیٰ بنا دی، تو جس رات میں صاحب قرآن آیا اللہ نے اس کو 1000 نہیں کروڑ مہینوں سے اعلیٰ بنا دیا۔ وہ دن جس میں حضور آئے وہ کروڑوں دنوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ حضور کی وجہ سے تو ہمیں قرآن ملا ہے، حضور کی وجہ سے تو ہمیں اسلام ملا ہے، حضور کی وجہ سے تو ہمیں یہ ساری نعمتیں، یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ شاید نے کیا خوب کہا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی تے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شبو روز بے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ میلاد ہوتا نہ اے رات خانی، سراخا نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ خشکی نہ تر نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ضروری، کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، یہ رب نے سونا محمد بنایا ہے۔ اللہ نے سونے محبوب کو بنایا ہے، ان کی خاطر پوری کائنات کو سجایا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے خود یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے سونے آقا کا میلاد بھی منانا ہے، سونے آقا کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، سونے آقا کی پیاری سنت داڑھی کو بھی چہرے پہ سجانا ہے۔ پھر پتہ کیا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، رب نے ہم پہ کرم فرمانا ہے، میدان محشر سجایا جانا ہے، رب کائنات نے سرکار کی امتیوں کو وہاں پہ بلانا ہے، اور سونے آقا کے صدقے اللہ نے سرکار کی امت کو جنت میں لے جانا ہے۔ اس لیے ہم نے میلاد بھی منانا ہے، سیرت کو بھی اپنانا ہے۔
اے بے وقوف اج کل سیرت او شے ہے جڑی اپنائی جاندی ہے، میلاد او ہے جڑا منایا جاندا ہے۔ ان اج کل سیرت منانی شروع کر دی ہے۔ سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ ہم نے تو اپنانی ہے، نہ منانی شروع کر دی تھی۔ ایسا ان کا دماغ ان لوگوں کا خراب ہوا حضور کے بغض میں۔ اور یہ یاد رکھنا، یاد جلانی صاحب کے شمامت الانبیاء کا واقعہ دے رہے تھے اور لحاظ سے، میں اور لحاظ سے دینے لگا۔ یہ پہلے جو باقی تھے نا وہ کچھ نہ کچھ مانتے تھے، آج کل نے بہت ہی بدبخت ہو گئے۔ انہوں نے حوالہ یہ دیا تھا کہ شمامت الانبیاء میں یہ لکھا ہے کہ حضور کی ولادت 12 کو ہی ہے اور تاریخ کو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ حوالہ یہ بات کی۔ تو اسی امام نے نواب صدیق حسن بپالی جو ان کا امام ہے، اس نے شمامت الانبیاء کے صفحہ نمبر 12 کے صفحہ نمبر 12 کے 12 ربیع الاول شریف والے آقا کا تذکرہ کیتا ہے۔ اس نے لکھا ہے جسے حضرت کے ولادت کا حال سن کر، جسے سرکار کی ولادت کا حال سن کر خوشی نہ ہو، خوشی نہ ہو، وہ کہتا ہے وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ یہ ان کے امام نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے امام دی تے مان لو، تو اڈا امام پہ کہتا ہے کہ جن سرکار دی ولادت تے خوشی نہ ہوے وہ مسلمان سرے تو ہے ہی نہیں۔ نہیں خوشی سانو ہے وے، خوشی سانو ہے وے۔ تو میں نے کہا جب خوشی ہوتی ہے تو اندر لائٹ بند کر کے کمرے کو کنڈی لگا کے، جب تمہیں پتہ چلے اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے، کنڈی لا کے اندھیرے چ کہ خوش ہو رہے ہیں پتر ہویا پتر ہویا، کمرے چھپ کے دے کے خوشی کرنا ہے نہیں، کی کرنا ہے مٹھائیاں منڈی دیا نہیں، کی کرنا ہے لوگوں دسی اللہ نے پتر دیتا ہے یار، اللہ نے کرم کر دیتا ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس کی کھلو کی تصویر بنا کے ووٹ چڑھاتا ہے، پپو کی تصویر بنا رہا ہے، اللہ نے پپو دیتا ہے یار، تو یوں چرچے کر رہا ہوتا ہے، اظہار کر رہا ہوتا ہے، جب یہ چھوٹا سا فضل بیٹے کی صورت میں تجھے ملا ہے، اس پہ تو چرچے کرتا ہے، خوشیاں کرتا ہے، تو ہم بھی اللہ نے جسے کائنات کا سب سے بڑا فضل بنایا ہے، ہم اس سونے آقا کے تشریف لانے پہ خوشیاں کرتے ہیں۔ یہ تو نصیب کی بات ہے کہ کس کے نصیب میں اپنے بیٹے کی آمد پہ خوشی ہے اور کس کے نصیب میں اپنے بیٹے کی آمد پہ بھی خوشی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر آمنہ کے لال کے تشریف لانے کو خوشی ہونی چاہیے۔ دعا ہے خالق کائنات سے اللہ رب کائنات آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ بات ختم کرتے کرتے پھر کوئی یاد آ جاتی ہے، ایک بات آپ کو سنائی دو ورنہ زیادتی ہوگی کہ میلاد جو لوگ مناتے ہیں نا اور میلاد کا بندوبست کرتے ہیں اور میلاد کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کہ پتہ کتنا فائدے کا کام ہے۔ شاہ عبد الرحمن سے دل جی کہتے ہیں میرے ابا جی نے مجھے بتایا پتر ہر سال محفل میلاد کردا سا، دیگاں بھی پکاندا سا، کھانے بھی بناندا سا، علماء بھی بلاندا سا۔ ایک سال انج ہویا کہ پیسے کوئی نہیں سن، الماریاں چیک کیتیاں تھوڑے کے پیسے نکلے، بڑا پریشان سا، ہن کی کراں؟ علماء بلایا، لوکاں بلایا، عوام اکٹھی ہو گئی، محفل ہوئی تے میرے کول کھانے دا بندوبست نہ ہو سکیا، ہم سا مک لیا تے میں بھنے ہوئے چنے تیار کروائے۔ کی تیار کروایا؟ بھنے ہوئے چنے تیار کروائے، کہتے نے کوئی میں محفل چ رکھ لے۔ جب محفل میلاد ہو گئی نا، سرکار دیاں عظمتاں شاناں بیان ہوئیاں گج بج کے، لوگ آئے تے میں اینڈ تے نا فقسمت بین الناس، لوکاں دے درمیان او چنے ہی ونڈ دتے، سارے منڈے، سارے گھروں گھری چلے گئے، عام روٹین دے مطابق میں بستر تے سویا۔ ایت کی دل چ دکھ سی کہ یار تھوڑا بہت ہی کر سکیاں، زیادہ کوئی پیسہ نہیں لا سکیا، لیکن دل چ سرکار دے نال پیار تے محبت سی، دل کے اندر خلوص سی، او چنے میں سرکار دی محبت دے وچ محفل کرا کے تے ونڈے۔ جدوں بستر تے پہنچیا نا ایت کی وکھرا ہی نظارہ ہے، جدوں اکھ لگی ہے نا تے سونے آقا خواب چ اپنا دیدار عطا فرما دیندے ہیں، سونے آقا خواب میں آ جاتے ہیں اور دیدار عطا فرماتے ہیں۔ اور جب میں نے سونے آقا کو دیکھا نا تو سونے آقا کے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں، حضور انہیں یوں ہلا رہے ہیں اور ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ میں خوش ہو گیا کہ سونے آقا کی بارگاہ میں محفل قبول ہو چکی ہے۔ تو یوں برکتیں ملتی ہیں جو محفل میلاد پہ خرچہ کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے
جو بندہ محفل میلاد گھر میں کرتا ہے نا اس کا گھر آگ سے محفوظ رہتا ہے. جو بندہ محفل میلاد گھر میں کرتا ہے نا اس کا گھر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. جو بندہ گھر میں محفل میلاد کرتا ہے نا اس کا گھر آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. اس انداز میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا اتنی برکات ہے اس کی. اور ہم نے تو سرکار کے عشق میں کرنا ہے, تو سرکار کی یاد میں کرنا, ان کی شانیں بیان کرنی. ابھی دیکھو نا ہم نے جتنے یہاں پہ جس وقت سے میں تقریر کر رہا ہوں میں یا تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یا سرکار کا فرمان پڑھ رہا ہوں, یا وہ بزرگوں نے جو اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کیے وہ آپ کے سامنے رکھے. اللہ اتنی برکتیں عطا فرما. دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب کائنات ہم سب کو محبت بھرے انداز میں اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں پہ بھی محفل میلاد ہو بھرپور طریقے سے اس محفل میں اللہ ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انہیں محبتوں کا اظہار کیا ہے حاجی حبیب اللہ سندھو صاحب نے انشاءاللہ تعالی 1 اکتوبر بروز اتوار, 1 اکتوبر بروز, ایک بار بول لو تو صحیح, 1 اکتوبر بعد نماز مغرب, 1 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز حاجی حبیب اللہ سندھو صاحب کے گھر میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں لاہور سے کنز العلماء مفکر اسلام کے بھتیجے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ طلحہ آسن جلالی صاحب تشریف لائیں گے اور بیان فرمائیں گے. تو حاجی حبیب اللہ سندھو صاحب کے گھر آپ سب نے اس محفل پاک میں شریک ہونا ہے 1 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے, سب کا آنا قبول و منظور فرمائے, اور اللہ خالق کائنات سرکار کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تذکرہ کردیا کرنا لیلۃ القدر یہ گل ہوئی ہے جی جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جی جی یہ 1000 مہینے تو زیادہ ہے یا ہزاروں مہینوں سے کیوں کئی مولوی جڑے نے وہ 1000 مہینے دا حساب لا کے تے دسدے نے تے کئی جڑے نے میرا ہزاروں مہینوں ہاں تے میں آپ کو بتاتا ہوں. الف لفظ یہ واحد ہے, الف لفظ واحد ہے, واحد. اس کی جمع آتی ہے آلاف اور الوف, وہ جمع آتی ہے. جہاں پہ جمع نہیں ہے